آپ ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں. نہیں میں سر یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ فضائل اعمال ہے سر. ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے، یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہ. میں آپ سے ایک بات کروں. جی سر. یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے، جو اس نے کر دیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. یہ زبان مت استعمال کیا کریں باب. یہ اس نے باب اس نے گمراہی پھیلائی اور بہت بدتمیزی. دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا، دعوت دینے والا بد اخلاق نہیں ہوتا. جس میں بد اخلاقی ہے، جس میں بدتمیزی ہے، وہ دین کا داعی نہیں ہے، کسی اور چیز کا داعی. چلو سر میں تو سر اس پہ ہوں کہ یہ جو اس میں یعنی ان کو بدل لینا چاہیے فضائل اعمال میں. اتنا بڑے یہ سیٹ اپ ہے. مولانا زکریا کہتے ہیں کہ جب میرے والد کو دودھ چھڑایا گیا تو وہ پاؤ بھر سپارہ حفظ کر چکے تھے. امام ابو حنیفہ 40 یا 50 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں. پتہ نہیں کس سے پتہ چلا. شیخ عبدالقادر جیلانی 12 سال جنگلوں میں پتے کھا کر گزارا کرتے. شیخ عبدالقادر جیلانی ماں کے پیٹ سے 14 سپارے حفظ کر کے آئے. میں ابھی وہ سن رہا تھا، آپ نے شاید سنی، وہ میں غوث الاعظم کا دھوپی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین کو جو جنت کی بشارتیں ملی، حضرت عثمان قبر پہ جا کے رویا کرتے تھے. یہ واقعات تو بے بنیاد ہیں. اچھا نبی ایک یعنی آپ صفحہ نمبر 374 پر ہے، نبی جب قیام اللیل کرتے تھے تو اس رسی سے خود کو باندھ لیا کرتے تھے تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے گرنا پڑے. آپ نے تو صحابہ کو منع فرمایا، اپنی بیٹی کو منع. غلط ہے یہ فضائل اعمال میں ہے بھی نہیں. صفحہ نمبر 374 پہ نہیں، آپ دیکھ لیجئے گا. میں آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے سر کے بال باندھے ہوں. نیور. نیند کے غلبے سے میں آپ کو نیور سر نیور. اچھا صفحہ نمبر 17 ہے بھی صحیح تو غلط ہے یہ. اچھا ایک صحابی پیرے پر معمور تھے 67 صفحے پہ. نماز پڑھنے لگے تو حملہ ہو گیا، تیر لگتے رہے، خون بہتا رہا اور نماز پڑھتے رہے. اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں انہوں نے امام فے کر کے امام شافی کر دیا. اچھا آگے سنیے. ایک سید صاحب نے 12 دن ایک وضو سے نماز پڑھی، 15 سال اپنے جسم کو لیٹنے پر آمادہ نہ ہونے دیا. اب یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، گنس بک کا ورلڈ ریکارڈ میں سید صاحب کو جانا چاہیے. یہ سب فضول باتیں. تو یہ فضول فضائل اعمال میں ہے. آپ کے تبلیغی جماعت کے نصاب بھی کتاب ہے، اس میں نہیں ہونی چاہیے. حضرت آدم کی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی. سر کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. جی سر. میری ذات سے متعلق سوال کریں، یہ میری ذات سے متعلق نہیں ہے. سر آپ اس تبلیغی جماعت میں تھے، میں اب بھی ہوں، لیکن آپ ان کو رد کرتے ہیں. میں رد کرتا ہوں. جو غلط ہے وہ غلط ہے. فضائل مال کے جب سارے حوالے ایک ہی سانس میں بھٹی صاحب نے بیان کیے تو ان کے جواب میں اینڈ پہ طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ ساری فضول باتیں ہیں، مجھ سے آپ یہ چیزیں ڈسکس نہ کریں، مجھ سے میرے متعلق پوچھیں. واہ واہ سرکار، پوری زندگی فضائل اعمال اٹھا کر آپ پوری دنیا میں گھومتے رہے اور آپ کے بڑوں نے یہ تحفہ امت کے حوالے کیا. آج آخری عمر میں بجائے توبہ کرنے کے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میری ذات کے بارے میں پوچھیں، میں تو اس کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. تو جتنے لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے یہ تھمائی تھی، کئی تو قبر میں جا چکے ہیں، ان کی آخرت کا ذمہ دار کون ہے؟ طارق جمیل صاحب اتنا جملہ کہہ کے آپ فارغ ہو جائیں گے؟ آپ کا کام ایسے بیان کروائیں اور اعلانیہ معافی مانگیں. تبلیغی جماعت کے کام کے میں مخالف نہیں ہوں، میں نان دیوبندی واحد اس پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں جو تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، اور میری پوری تاریخ ہے. ہمارے ہزاروں سٹوڈنٹس تبلیغی جماعت میں ہیں. انہوں نے کئی دفعہ پوچھا، میں نے کہا ساتھ رہیں، بس کہانی ہے نا فضائل مال کی پڑھا کریں، آپ قرآن و سنت بیان کریں، ہم نہیں آپ کو کہتے کہ آپ جماعت کو چھوڑیں. لیکن یہ سلیبس صراحتاً قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور یہ کہنا کہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی. یہ آپ نے تبلیغی جماعت کے اس سلیبس کا وزن خود بھی اٹھانا ہے. اور اس سے اگلی بات جو آپ کے لیے بڑی خطرناک ہے، یہ پوڈ کاسٹ کے بعد نا الیاس گھمن صاحب کے پرانے کلپ فیس بک پہ چڑھنے شروع ہو گئے ہیں، جس میں انہوں نے فضائل اعمال کی ان ساری چیزوں کا دفاع کیا ہوا ہے، اور وہ طارق جمیل صاحب کے خلاف اپلوڈ ہوئے ہیں. حالانکہ اس وقت وہ بریلویوں یا اہل حدیث کے خلاف تھے. وہ ہے غوث پاک کا دھوبی. اب دیکھیں غوث پاک کے دھوبی کا جس طرح ذکر کیا ارشاد بھٹی صاحب نے حفظہ اللہ تعالیٰ، تو مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ نے کہا کہ یہ فضول بات ہے. اب انہیں کون بتائے کہ یہ فضول بات آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے، یعنی کہ تھانوی صاحب نے، اور انہوں نے بھی اپنے پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی سے اس کو نقل کیا ہے. غوث پاک کا دھوبی، وہ کہتے ہیں جی غوث پاک کا دھوبی فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتے پوچھنے کے لیے آئے، من ربو کا پوچھا تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. ماں دینوں کا، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں.
اچھا، ہر سوال کے جواب میں وہ کہہ رہا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یار غوث پاک نے پوری زندگی تنوں 3 سوالوں کے جواب ہی نہیں یاد کروائے یار. ہیں دیکھو بن کے مرواندے نے بزرگاں نو. کپڑے دھوندا رہے ہیں، تنوں انہیں 3 گلاں نہیں سکھائیاں. یہ بزرگوں کی عظمت بیان ہو رہی ہے یا ان کی نالائکی بیان ہو رہی ہے؟ اس میں غوث پاک کے مرید کا قصور نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ساتھ اٹیچ ہوا تھا. اب اگر طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ فضول بات ہے تو پھر اتنا کہنا کافی نہیں ہے. آپ مانیں کہ تھانوی صاحب نے بھی اور امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی ایک گمراہ کن بات لکھی ہے اور وہ بھی گمراہی پھیلاتے رہے ہیں. وہ سارے کے سارے بدتمیز تھے. انصاف کا تقاضا ہے نا. تو طارق جمیل صاحب کے لیے یہ بھی ایک امتحان ہے میری طرف سے کہ آپ نے اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے. باقی صحیح بخاری کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر تفصیل کے ساتھ قبر کے 4 سوالوں کا ذکر ہے. ویسے تو پبلک میں 3 سوال مشہور ہیں، یہ 4 سوال ہیں. من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو مومن کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے. شکر فرقے کا اور فقہ کا سوال نہیں ہے کہ میں حنفی دیوبندی ہوں، میں حنفی بریلوی ہوں، یہ نہیں ہے. دین اسلام. اور رسول اللہ کے بارے میں جب سوال ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے محمد جن سے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہو. یہ نہیں کہ نبی السلام کوئی قبر میں آتے ہیں یا ان کی کوئی تصویر دکھائی جاتی ہے جس طرح دیوبندی کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں، وہ خود آ جاتے ہیں. نہیں، وہ جواب سے ہی پتہ چل رہا ہے 3rd پرسن کے صیغے میں کہ وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے. اس میں الفاظ ہیں الذی بعث فیکم، جن کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. اور مسند احمد میں تو ایک طریق ہے، اس میں تو وہ پوچھتا ہے قبر والا کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. آپ فرشتوں کا کام ہے وہ کہیں گے جو سامنے کھڑے میں، تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں پیغمبر بنا کے بھیجا تھا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. لہذا نہ شکل مبارک دکھائی جاتی ہے بقول دیوبندی علماء کے، اور نہ رسول اللہ خود تشریف لاتے ہیں بقول بریلوی علماء کے. یہ کہانی ہے بزرگوں کی. تو وہ 3 سوال پہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. پھر فرشتے 4تھا سوال پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اپنے نبی کے نبی ہونے کی تصدیق کی. یہ اصل سوال تھا، یہ انہوں نے ختم کر دیا. اور جو غوث پاک کا دھوبی ہے اس سے جب سوال پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. اب آپ نے یہ نہیں کہنا مذاق اڑا رہا ہوں، یہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. پوچھا جاتا ہے کہ دین، وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں. ہائی ہاتا لا ادری لا ادری. نبی السلام کو بھی نہیں پہچان پاتا. پھر فرشتے اس سے 4تھا سوال پوچھتے ہیں کہ تو نے خود دین کو سیکھ کر حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنا رابطہ کیوں نہیں رکھا کہ جو تجھے صحیح دین بتاتا. یہ 4تھا سوال. یہ بخاری میں بھی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اب ہمارا معصومانہ سوال ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے حافظہ اللہ تعالی کہ آپ نے فرمایا یہ فضول باتیں ہیں، تو یہ تو آپ کے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں. پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، آپ کے بابے تو شے ہی کوئی نہیں. وہ کہیں گے جی آپ تو تڑا، وہ ڈاکٹر آفتاب اقبال آ جائے گا نا میدان وچ، نہ تو میں تو چل جاتا ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو یہ گستاخی ہو رہی ہوتی ہے. اور مزے کی بات، نہ عربی میں تو اور آپ کا فرق ہے، نہ انگریزی میں. آج کی جو انگریزی ہے، پرانے والی انگریزی میں داؤ ہوتا تھا، اب تو یوں ہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ عربی زبان کو اللہ نے اس فتنے سے محفوظ رکھا ہے. آپ کو بھی اور تم کو بھی ایک ہی ورڈ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. ہاں میل فیمیل کا فرق ہوتا ہے، باقی جو آپ نے مخاطب کرنے کے سیغے ہیں وہ آپ اور تم ایک ہی ہے، وہ جمع کے سیغوں کے ساتھ نہیں ہوتا. تو اب طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی کی ذمہ داری ہے کہ بس صرف فضول بات پہ نہ رکیں، یہ بھی کہیں کہ یہ تو بزرگ گمراہی پھیلاتے رہے، کتنے بدتمیز تھے کہ غوث پاک کو بدنام کرواتے رہے اور اس کے دھوبی شریف کا مذاق اڑواتے رہے. مذاق تم نے اڑوایا. قیام اللیل جو رسول اللہ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حوالے سے فضائل اعمال میں ایک واقعہ ہے جو بھٹی صاحب نے ظاہر ہے ہماری ویڈیو سے دیکھا تھا، انہوں نے کوٹ کیا. طارق جمیل صاحب نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا فضائل اعمال میں لکھا ہو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں صفحہ نمبر بھی آپ کو بتا رہا ہوں، واٹس ایپ بھی کر دوں گا. پھر انہیں تھوڑا سا اندازہ ہوا، انہوں نے کہا لکھا بھی ہے تو غلط ہے.
کیوں سرکار غلط کیوں ہے؟ یہ تو گستاخی ہے، یہ تو گمراہی ہے، یہ تو بدتمیزی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے آپ لوگوں نے، آپ کے بزرگوں نے فضائل اعمال کے اندر۔ اچھا اپنے بزرگوں کی باری آئے تو کہتے ہیں غلط ہے، جو غلطی بتائے اس کو کہتے ہیں بدتمیز ہے، گمراہ ہے۔ یہ فرق دیکھا آپ نے؟ اور یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں انٹر ہوئے، چھت سے ایک رسی لٹک رہی تھی، پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ تو بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی زینب رات کو قیام اللیل کرتی ہیں تو وہ اپنے بالوں کو اس سے باندھ لیتی ہیں تاکہ جب نیند کا غلبہ ہو تو جھٹکا لگے تو آنکھ کھل جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ رسی کھول دو، تم اکتا جاؤ گے، اللہ نہیں اکتاتا، جب تک طبیعت ساتھ دے اس وقت تک عبادت کرو، اور جب طبیعت ساتھ نہ دے تو پھر چھوڑ دو۔ تو یہ میں نے پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے حدیث بیان کی تھی، اور میں نے کہا کہ دیکھو شیخ زکریا کاندھلوی نے جعلی روایت نبی علیہ السلام کے بارے میں منسوب کر دی کہ وہ اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے قرآن کی تفسیر میں سے ذکر کیا فضائل مال کے اندر۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں اس لیے تو یہ آیات نازل ہوئی ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ وہ کہتے ہیں وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے نا تو مشقت میں پڑ جاتے تھے، حالانکہ اگلے الفاظ پڑھتے تو اب ان شیخ الحدیث اور مفسرین کو قرآن بھی ہم نے سکھانا ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، آپ نے مشقت میں نہیں پڑھنا، قرآن تو نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو ہدایت دیں، آپ صرف دعوت کا کام کریں، آپ مشقت میں نہ پڑھیں، آپ صرف دعوت کا کام کریں۔ وہ مشقت اس حوالے سے نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا تھا کہ آپ علیہ السلام اس چیز کی ٹینشن لیتے تھے کہ لوگ حق بات کیوں نہیں قبول کرتے، اور یہ ٹاپک قرآن میں کئی جگہ ہے، سورۃ الکہف میں بھی آیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ سورہ قاف کے اینڈ پر آیا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ۔ اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ واضح و نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے، آپ کا کام ہے صرف نصیحت کرنا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے اور جو بدبختی پہ اترا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک آیا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے نبی ہم آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو نبی بنا کے بھیجا تھا تو لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ کا کام صرف دعوت دینا۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، اور شیخ زکریا کاندھلوی نے اس کو کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام اپنے آپ کو رسی سے باندھ کے رکھتے تھے، اور طارق جمیل صاحب کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر کہا کہ اگر لکھا ہے تو پھر بھی غلط ہے۔ کیوں سرکار غلط کیوں ہے؟ گستاخی ہے، بدتمیزی ہے، گمراہی ہے۔ رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا نا گمراہی ہے، صراحتاً گمراہی ہے۔ اب طارق جمیل صاحب کا یہ کام ہے کہ وہ اعلانیہ کہیں کہ فضائل اعمال سے فضول مال تک کا سفر مجھے انجینئر صاحب نے طے کروایا۔ ظاہر ہے فضائل اعمال نہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں فضول مال ہے، کہتے ہیں فضول بات ہے، چھوڑیں اس کو۔ اب دنیا میں کون سی تبدیلی آئی ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا 75 سال کی عمر میں کہ یہ فضول مال ہے، فضائل اعمال نہیں ہے؟ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس سے توبہ کریں، سب کو توبہ کروائیں، اس پہ پابندی لگوائیں، اور اس سے بڑھ کر وہ تمام علماء جو اس کا دفاع کر رہے ہیں ان کے اوپر گمراہی کے فتوے تھے۔ مجھے تو انہوں نے کہا نا گمراہ ہے، حالانکہ جس نے غلطی ہائی لائٹ کی ہے اس کا تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا، اسے کہہ رہے ہیں گمراہ ہے، اور جو غلطی نکلی ہے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہٰذا اب جو لوگ، خواہ وہ الیاس گھمن صاحب ہوں، تقی عثمانی صاحب ہوں، طارق مسعود صاحب ہوں، جہاں جہاں فضائل اعمال کا دفاع کریں گے ان سب کو آپ نے کہنا ہے یہ سب کے سب بدتمیز ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں، اور یہ دین کے دائی نہیں ہو سکتے۔ مجھے ان کا دین کا دائی نہیں ہو سکتا۔ ہاں پولیٹیکل لیڈر جو ہے سچا ہے، مومن ہے، شاہ رخ خان سچا ہے، مومن ہے، عامر خان سچا ہے، مومن ہے، انجینئر صاحب ہی جو ہے گمراہی پھیلا رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو 75 سال کی عمر میں پتا چلا کہ یہ فضائل اعمال نہیں ہے، فضول مال ہے، وہ مومن نہیں ہے، باقی ساری مومن ہے۔ تو میرا خیال ہے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے۔ وہ جس طرح ایک پولیٹیکل جماعت نے بھی ایک رخ بدلنے کے لیے، اپنے سے فوکس اٹھانے کے لیے ایک جو ہے وہ چوہا چھوڑ دیا، اور وہ اس بندے کے سامنے چھوڑا کہ جو بندہ پرانے بڑے بڑے چوہے ہڑپ کر گیا تسی تے ہے ہی برگر ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے بھی ان باتوں کے جوابات نہیں تھے
تو انہوں نے اس قسم کے جملے بولنے شروع کر دیے. اللہ کا شکر ہے میرے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے داڑھی پوری نہیں ہے, ننگے سر آتا ہے, زلفیں نہیں رکھی ہوئی ہیں, کالر والی قمیض پہنتا ہے, ٹھیک ہے جی, کرتا نہیں پہنتا. یہ سارے کا سارا یہ میں نے گیٹ اپ اس لیے اڈاپٹ کیا ہے کہ مولویوں کے پاس اپنے بڑے بھائی یعنی کہ شیطان, اس کا سب سے بڑا یہ بہانہ نہ ہو کہ اس کی تو شکل ہی مسلمانوں والی نہیں ہے. مجھے کوئی شوق نہیں آتا کہ میں پگڑی میں ہی ہمیشہ درس دوں, میں ایسے کوئی فرض نہیں سمجھتا, سنت ہے, افضل کام ہے. ننگے سر بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے, نبی اسلام نے حج کا خطبہ ننگے سر ہی دیا ہے, ٹوپی بھی پہنی جا سکتی ہے. لیکن یہ میں نے سب کچھ اڈاپٹ اس لیے کیا کہ ان کے پاس جو ایک کمزور سا ایک بہانہ جو ہر وقت موجود ہوتا ہے کہ اس کی داڑھی پوری نہیں, اس کی تو شکل ہی دیکھ لیں مولویوں والی نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہی کچھ ہی کہتے ہیں نا, ویسے اس سے دوستی کر لی ہے, اس کی اب ٹائی بھی بھول گئے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک تو ٹائی جائز ہے, ان کے علماء نے فتوے دیے ہوئے تھے کہ ٹائی جو ہے وہ عیسائیوں کا نشان ہے, کرسچنز کا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بکس کے اندر کافی سارے معاملات ان کے حل ہو گئے ہیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان کو ڈگری بھی نہیں نظر آ رہی کہ بھئی اس کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے, قرآن بھی مجہول پڑھتے ہیں, وہ معروف طریقے سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے, اور جوانی سے پڑھ رہے ہیں. چلے اس دوران بھی 25 سالوں میں سیکھ لیا ہوتا تو ابھی تک قرآن تو ٹھیک پڑھ لیتے. مجہول سے مراد یعنی عربی لنگوسٹک کے سٹائل میں نہیں پڑھتے. ایک ہے نا کبھی کبھار غلطی ہو جانا, وہ الگ بات ہے, وہ تو امام کعبہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں, لیکن پڑھنا ہی مجہول. ان کو شاہ فیصل ایوارڈ سب سے بڑا ملا ہوا ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی. اچھا کہتے ہیں نہیں وہ تقابل ادیان پہ بات کرتے ہیں اس لیے ہم انہیں کچھ نہیں کہتے. یار تم نے تقابل ادیان کے لیے اپنا وہ بندہ لانچ کیا ہوا ہے جو عالم دین ہی نہیں ہے, اس کو غیر مسلموں کے مقابلے پہ لانچ کیا ہوا ہے. کتنی حیران کن بات ہے, غیر مسلم کے مقابلے میں تو کوئی عالم دین لانچ ہونا چاہیے, اور اس کو مانا بھی ہوا ہے. مجھے بھی انہوں نے مان لیا ہے اصل میں, اور انہیں پتا چل گیا ہے کہ گل ود گئی ہے, اس لیے اس کو گالی گلوچ کرو, کیونکہ ان کی پبلک ان کو چھوڑ گئی تھی. اور ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کا مفتی اعظم دیوبندیوں کے عام بندے کے نزدیک مشرک ہے, اور دیوبندیوں کا مفتی اعظم بریلویوں کے عام بندے کے نزدیک گستاخ رسول ہے. لو سامو اے لو ڈگری لے جاؤ. ہاں, جب مفتی اعظم کو دوسرے فرقے کا عام بندہ کہے کہ گستاخ رسول ہے تو اس بیچارے کی ڈگری کی کیا اوقات رہے گی. ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ انہوں نے آپ کے اوپر نقد کی ہے, آپ کی جو تقریر کتابی شکل میں آئی خطبات جمیل, انہوں نے کہا کہ اس میں تو جعلی باتیں ہیں, جھوٹی کہانیاں, سٹوریز, کمزور روایتیں ہیں. تو اس کے جواب میں طارق جمیل صاحب نے بجائے اپنی غلطی ماننے کے کہتے ہیں کہ اگر یہ اس قسم کی باتیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے 6 بر اعظموں میں ان کو کیوں پھیلا دیا ہے. اندازہ کریں, یہ دلیل ہے جی. سر مولانا اسحاق صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کتاب خطبات جمیل میں زیادہ تر, میں نے لفظ زیادہ تر ویسے اپنے طرف سے لگایا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ 90% ہی من گھڑت ہے یہ خطبات جمیل میں. تو مولانا اسحاق جیسا عالم, تقوی میں ان کا بھی ماشاءاللہ ایک نام تھا, یہ کہنے پر کیوں مجبور ہو؟ کبھی من گھڑت باتیں بھی 6 بر اعظم میں اللہ پھیلنے دے گا. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اللہ میری بات سنا رہا ہے, یہ اس کا فضل ہے. انجینئر صاحب کی ویڈیوز پوری دنیا میں دیکھی جائیں, یہ دلیل کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے پیچھے. ان کی سٹوریاں بکے ہیں, یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے پیچھے. پھر اس سے اگلی بات, باپا جانی بھی 6 بر اعظموں میں ٹی وی پہ دیکھے جاتے ہیں, آپ تو صرف سوشل میڈیا پہ دیکھے جاتے ہیں, ان کے پاس سیٹلائٹ چینل ہے. ان کی جماعت بھی 150 ملکوں میں اپنے مراکز قائم کر چکی ہے, تو ان کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے. کبھی نہیں مانیں گے, وہ تو خود اسی پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سبز پگڑی والے تھے, عصر کے وقت میں مسجد کے پاس رکا تو میں نے ان کو السلام علیکم کہا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. دوسری بار تیسری بار ان کہا کہ مجھے ان بچوں پہ غصہ نہیں آتا, ان کے بڑوں نے ان کو یہ کچھ سکھایا. تو انو غصہ صرف انجینئر صاحب تے آندا ہے جنہیں تواڈے وڈیاں دی غلطیاں دسیاں کہ بھی توبہ کرو, توبہ بھی تسی کر لی میری وجہ نال, اور انجینئر بدتمیز ہے. تو الیاس قادری صاحب کی بات 6 بر اعظموں میں جو پہنچی ہے وہ اللہ ہے اس کے پیچھے, یہ کون سی دلیل ہے؟ قرآن و سنت سے پیش کریں, صحیح بات سامنے رکھیں, اس کو بنیاد بنائیں. پھر وہ کہتے ہیں میں ضعیف باتیں کبھی کبھار وہ فضائل میں کر دیتا ہوں, لیکن کبھی میں نے کوئی من گھڑت بات اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کی ہیں. تو ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ یہ ضعیف باتیں صرف آپ کے فرقے کی حق والی آپ کی زبان سے نکلتی ہیں؟ ضعیف روایتیں تو انگوٹھے چومنے کے اوپر بھی موجود ہیں. جس لیول کی ضعیف روایتیں فضائل مال میں لکھی ہوئی ہیں
اسی لیول کی یہ بھی روایت ہے، اور آپ کی فقہ کی کتاب میں فتاوی شامی میں لکھی ہوئی ہے در مختار کے حاشیے رد المختار میں، کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں اذان میں تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگائیں اور پڑھیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور دوسری دفعہ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ یہ تو فقہ حنفی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے فتاوی شامی میں رد المختار کے اندر، تو اس کو بھی بیان کریں نا، اور رائے ونڈ میں انگوٹھے چموایا کریں ضعیف روایتوں کے اوپر، ضعیف بھی صرف اپنے والی، موضوع بھی صرف اپنے والی۔ اب ان کا یہ کہنا کہ جی ضعیف روایت فضائل میں لی جا سکتی ہے، حالانکہ روایتیں بیان کرتے ہیں جھوٹی، فضائل اعمال میں نے بتا دیا وہ جھوٹی بات ہے کہ نبی الاسلام اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے قیام اللیل کے لیے، یہ جھوٹی بات ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ لہٰذا ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ میں ضعیف بیان کرتا ہوں، من گھڑت چیزیں نہیں، من گھڑت چیزیں لکھی ہوئی ہیں فضائل اعمال کے اندر احادیث کے نام کے اوپر، ان کو بھی گمراہ کہیں نا، ان کو بھی کہیں یہ گستاخ ہے، یہ دین پھیلانے کے حقدار نہیں ہے، دائی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات کریں نا، کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے انہی کی مساجد میں جانا ہے، بعد میں بھی درس، اور آج کل تو کوئی یوٹیوب کی ویڈیو کھولے تو ادھر طارق جمیل صاحب جو ہے وہ ان کا اشتہار چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ یتیموں کے لیے ہمیں فنڈ دیں، وہ آج کل یوٹیوب پہ بہت زیادہ اشتہار آ رہا ہے، وہ یقیناً اپنے اوپر نہیں لگاتے ہوں گے، میں نے ویسے کہا کہ وہ فنڈ پھر ختم ہو جائیں گے جب اپنے فرقے کی مخالفت کر دیں گے۔ اب امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں پہلی جو 92 روایتیں لی ہیں وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے۔ سٹارٹ میں تو وہ آیت لے کے آئے سورۃ الحجرات کی کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے نا تو تحقیق کر لیا کرو، اس کو انہوں نے بنیاد بنایا۔ پھر حدیث لے کے آئے امام مسلم جو بخاری میں بھی ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لے کر آئے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ کافی ساری روایتیں، میں نے صحیح مسلم کا پورا مقدمہ پڑھایا ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، لیکن طارق جمیل صاحب کے حوالے سے میں بتاؤں ان جیسے واعظین کے بارے میں امام مسلم نے کیا لکھا ہے۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا کہ یہ میں کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں معلوم وہ میری اس کتاب سے استفادہ کرے، عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے صحیح مسلم میں لکھا کہ وہ لوگ جو ضعیف روایتیں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو بڑا عالم سمجھیں کہ میں نے اتنی روایتیں جمع کر لی، ایسے علماء کہلانے کے حقدار نہیں ہیں بلکہ جاہل کہلوانے کے حقدار ہیں۔ امام مسلم اپنے زمانے کے ان محدثین کو جو ہر طرح کی کمزور روایتیں کتابوں میں جمع کر رہے ہیں بغیر بتائے کہ یہ کمزور ہیں، کہہ رہے ہیں ان کو تو جاہل ہی کہنا چاہیے۔ اب میں نام نہیں لیتا، پھر لوگ کہیں گے کہ پرانے بزرگوں کی توہین کر دی۔ یہ امام مسلم سے ہی جا کے قبر پہ کشف کے ذریعے پوچھ لیں، آپ تو کشف کے قائل ہیں کہ یہ کن بزرگوں کا ذکر کیا تھا، ظاہر اپنے زمانے کے لوگوں کا ذکر کر رہے تھے۔ پھر امام مسلم نے فرمایا کیا صحیح حدیثیں دنیا میں کم پڑ گئی ہیں کہ آپ ضعیف روایتیں بیان کریں گے؟ اور پھر کمال امام مسلم نے اس میں لکھا کہ احادیث اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ کسی چیز کو حلال یا حرام ڈکلیئر کیا جائے، یا کسی چیز کا حکم بتایا جائے، یا کسی چیز سے منع کیا جائے، یا کسی چیز کی ترغیب دلائی جائے، یا کسی چیز سے ترغیب دلائی جائے۔ ترغیب یہ یعنی کہ فضائل بیان کیے جائیں، اور ترغیب یہ ہے کہ ڈر سنایا جائے، جس کی بنیاد پہ فضائل اعمال لکھی ہے۔ یعنی امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ فضائل کے لیے بھی اگر کوئی حدیث لینی ہے وہ صحیح حدیث ہونی چاہیے۔ اور پھر اسپیشلی طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی جیسے جو صوفی اور درویش واعظین ہیں ان کے بارے میں امام مسلم نے لکھا اپنے زمانے کے، اور آج کل مصباحی صاحب، باپا جانی، طارق جمیل صاحب، ثاقب رضا مصطفی صاحب، اجمل قادری صاحب اور جتنے بھی ہیں یہ حافظہم اللہ اجمعین، امام مسلم نے یحییٰ بن سعید القطان ان کا قول نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہوئے نیک لوگوں کو پایا ہے۔ یہ جتنے نیک لوگ ہیں حدیث کے معاملے میں اتنے ہی جھوٹے ہیں۔ اور پھر امام مسلم نے اسے انڈورس کرتے ہوئے کہا کہ یحییٰ بن سعید القطان اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نیک لوگوں کو واعظ و نصیحت کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ فی البدی ان کی زبان سے جھوٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بدتمیزی، گمراہی نکلنی شروع ہو جاتی ہے،
اور جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں گمراہ، اور جو خود یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، جن کو امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کا جھوٹا ہونا فی البدی ہے، یعنی ان کے جینز کے اندر جھوٹ موجود ہے، امام مسلم نے کہا ہے جان بوجھ کے نہیں بول دے، بس ان کی زبانوں سے نکل جاتا ہے کیونکہ یہ احتیاط نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے امام مسلم کی یہ نصیحتیں ہمارے ممدوح طارق جمیل صاحب کے لیے کافی ہوں گی انشاءاللہ۔